اسرائیل شیریں ابو عاقلہ کی ہلاکت پر امریکی تحقیقات میں تعاون نہیں کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف میں دوبارہ کرونا وائرس کی تشخیص. اور جانیے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ٹرانزیشن ویڈیوز بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے. یہ BBC اردو سروس ہے. سعد سہیل سے خبریں سنیے. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ صحافی شیریں ابو عاقلہ کی ہلاکت پر کسی بیرونی تحقیقات میں تعاون نہیں کرے گا. مزید تفصیلات سنیے نازش فیض سے. اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے اس ہلاکت پر تحقیقات شروع کرنا ایک غلطی تھی. رواں سال مئی کے دوران مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کی کوریج کے لیے موجود تھیں جب انہیں سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. عینی شاہدین نے کہا تھا کہ ان پر اسرائیلی فوجیوں نے گولی چلائی تھی. پیر کو ایک خبر سامنے آئی کہ امریکی محکمہ انصاف نے اسرائیلی وزارت انصاف کو آگاہ کیا تھا کہ FBI نے شیریں ابو عاقلہ کی ہلاکت کے حوالے سے تحقیقات شروع کی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کرونا پازیٹیو ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ثنا گلزار. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے لکھا کہ شہباز شریف کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی. ڈاکٹر کے مشورے سے آج کرونا ٹیسٹ کروایا گیا. عوام اور کارکنان سے وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کی دعا کی اپیل ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک پیغام میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی نیک خواہشات وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہیں. امید ہے وزیر اعظم شہباز شریف جلد صحت یاب ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے. توہین الیکشن کمشنر کیس میں سپریم کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سحر بلوچ. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے منگل کو کیس کی سماعت کی. اس بینچ میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں. الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے مختلف ہائی کورٹس میں زیر التوا کیسز کسی ایک ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست کی ہے. الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ بلدیاتی اور عام انتخابات کی تیاری کریں یا کیسز لڑیں. بعد ازاں عدالت نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 15 دن تک ملتوی کر دی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ آج دنیا کی آبادی 8 ارب ہو جائے گی، جبکہ 2030 میں آبادی کا تخمینہ 8.5 ارب لگایا گیا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں کومل فاروق. اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2050 میں 9.7 ارب جبکہ صدی کے اختتام پر دنیا کی آبادی 10.4 ارب ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 7 ارب کا سنگ میل عبور کرنے کے صرف 11 سال بعد دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ گئی ہے. آبادی کے حوالے سے جاری ہونے والی سالانہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عالمی آبادی 1950 کے بعد سب سے سست رفتار سے بڑھ رہی ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق انڈیا 2023 کے دوران دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے طور پر چین کو پیچھے چھوڑ دے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے دائر درخواست میں وکیل کی عدم موجودگی کے باعث سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. منگل کے روز سماعت کے دوران درخواست گزار وکیل کے معاون عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ سینئر وکیل موجود نہیں ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آخری سماعت پر بھی وکیل صاحب موجود نہیں تھے اور اب بھی پیش نہیں ہوئے. یہ ہائی کورٹ ہے. عدالت نے وکیل درخواست گزار کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی. سوشل میڈیا پر آئے دن نئے ٹرینڈز آتے رہتے ہیں. ایسے میں انسٹاگرام پر مقبولیت حاصل کرنا اور پھر اس مقبولیت کو برقرار رکھنا آسان کام نہیں. انفلوئنسرز کو ٹرانزیشن ویڈیوز بنانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے. آئیے سنتے ہیں فیشن انفلوئنسر لاریب رحیم کی زبانی. سے 1-2 دن ایک ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے. آپ پہلے سوچتے ہو یہ گانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کو نوٹس میں رائٹ ڈاؤن کرتے ہو. پہلے آپ یونیورسٹی کے نوٹس کرتے تھے، اب میں میوزک، جیولری، ان چیزوں کے نوٹس کرتی ہوں. پھر اس کے بعد یہ آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ جیولری کیسی، ڈریس کیسا، پوری لک کیسی. جب آپ فلم کرتے ہو وہ ایک الگ سٹوری ہوتی ہے اس دن کی. کبھی لائٹ جا رہی ہوتی ہے، کبھی لائٹ آ رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کی لائٹ سیٹنگ نہیں ہوتی، مطلب کبھی آپ کی شکل گرے ہو رہی ہوتی ہے. مطلب میں بتا نہیں سکتی آپ کو کتنا سٹریس ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارا صفحہ BBC اردو حاضر ہے. یہ BBC اردو سروس ہے.
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے انڈونیشیا میں G20 ممالک کے گروپ کے سربراہی اجلاس میں کہا ہے کہ روس کی ان کے ملک کے خلاف جنگ روکی جا سکتی ہے اور اسے روکنا چاہیے. مزید تفصیلات سنیے عبید ملک سے. ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کے تمام علاقوں سے اپنی فوجیں نکالیں اور معاوضہ ادا کرے. بالی میں ہونے والے سمٹ میں عالمی معیشت پر جنگ کے پڑنے والے اثرات ہی وہ موضوع تھا جو زیادہ تر زیر بحث رہا. انڈونیشیا کے صدر ویدودو نے لڑائی کے خاتمے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جنگ ختم ہونے تک آگے بڑھنا مشکل ہے. انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی جنگ بندی اور سفارتکاری کے راستے پر واپس آنے پر زور دیا. روس کے صدر پیوتن اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے لیکن ان کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف وہاں موجود ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ تقریباً 900 سیکیورٹی فورسز ملک کے مشرق میں کرد عسکریت پسند گروپ PKK کے خلاف آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں. مزید تفصیلات سنیے حسن عباس سے. حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے مشرقی اناطولیہ کے علاقے تنسلی میں اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا ہے اور PKK کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے. یہ کارروائی استنبول میں اتوار کو ہونے والے بم دھماکے کے بعد ہوئی جس میں 6 افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. ترکی نے PKK کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جبکہ کرد گروپ نے اس کی تردید کی ہے. ترک حکام نے کہا ہے کہ ان کی جنوبی سرحد کو لاحق خطرات کے پیش نظر وہ شمالی شام کے ساتھ ساتھ عراق میں بھی مزید کارروائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں. نائجیریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ بائفران کے مشتبہ علیحدگی پسندوں نے جنوب مشرقی ریاست ایمو میں ایک روایتی حکمران اور اس کے 2 ساتھیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. بندوق برداروں نے فائرنگ شروع کرنے سے پہلے ہنگامی صورتحال کی اطلاع دینے کی آڑ میں اوگوٹا محل میں داخل ہوئے تھے. اور اب کھیلوں کی خبریں. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں زین خان افریدی. بنگلہ دیش انڈر 19 ٹیم نے پاکستان انڈر 19 ٹیم کو تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی. ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں پاکستان انڈر 19 نے پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 42 اوورز میں 9 وکٹوں پر 220 رنز بنائے. جواب میں بنگلہ دیش نے ہدف 41 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. اوپنر محمد عاشق الرحمان شبلی نے 72 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. کپتان ارار امین 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پرویز جبو نے ناقابل شکست 57 رنز کی فتح گر اننگز کھیلی. نیوزی لینڈ کرکٹ نے کانٹریکٹ نہ لینے کی وجہ سے فاسٹ بالر ٹرینٹ بولٹ کو اسکواڈ سے باہر کر دیا ہے. ٹرینٹ بولٹ نے لیگز کے معاہدوں کے باعث رواں برس کانٹریکٹ چھوڑ دیا تھا جس کے باعث انہیں انڈیا کے خلاف اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. کیوی کوچ گیری اسٹیٹ نے کہا کہ تجربہ کار ٹرینٹ بولٹ اور مارٹن گپٹل کو ڈراپ کرنا آسان نہیں تھا لیکن اب ٹیم کو آگے کی طرف دیکھنا ہے. جب بولٹ نے کانٹریکٹ چھوڑا تو ہم نے اشارہ دیا تھا کہ ترجیح ان کو دی جائے گی جو کانٹریکٹ میں شامل ہیں. گیری اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ ہم ٹرینٹ بولٹ کی ورلڈ کلاس صلاحیتوں سے آگاہ ہیں لیکن آئندہ ایونٹس کے لیے دوسروں کو موقع دینا ہے. انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا آغاز جمعے سے ہوگا. سیریز میں 3 T20 اور 3 ون ڈے شامل ہیں. آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے آسٹریلیا ٹیم کی بھرپور مصروفیات کے باعث لاکھوں ڈالرز کا معاہدہ چھوڑ دیا. ٹویٹر پہ جاری بیان میں پیٹ کمنس نے اگلے برس IPL نہ کھیلنے سے متعلق اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے اگلے برس IPL نہ کھیلنے کا مشکل فیصلہ کیا ہے. اگلا برس غیر ملکی ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز سے بھرا ہوا ہے لہٰذا ایشز اور ورلڈ کپ کے لیے کچھ عرصہ آرام کروں گا. کرسٹیانو رونالڈو نے کہا ہے کہ مینچسٹر یونائیٹڈ میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ کوچ ایرک ٹین ہیگ کی عزت نہیں کرتے. ٹاک ٹی وی پر انٹرویو کے دوران پرتگال کے انٹرنیشنل فٹ بالر کا کہنا تھا کہ کلب میں کچھ لوگ انہیں زبردستی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. مینچسٹر یونائیٹڈ کی جانب سے تاحال اس انٹرویو پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. کھیلوں کی خبریں سن رہے تھے آپ زین خان آفریدی سے. اور اب موسم کا حال سنیے کرن فاطمہ سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور اسے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ چترال، کوہستان، بالاکوٹ اور مانسہرہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا. صوبہ پنجاب میں بھی راولپنڈی، مری گلیات، جہلم اور اسے ملحقہ علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ہلکی بونداباندی ہو سکتی ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.